کہا بھائی جان اس بات میں شک نہیں کہ گرفتار کرنے والے اور ہیں، اور تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ خون کا رشتہ۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں خون کتنا پتلا کیوں نہ ہو پانی سے پھر بھی گاڑھا ہوتا ہے، یہ خون کے رشتے ناخنوں سے ماس کبھی جدا نہیں ہوتا، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کہا بھائی سن لو، آج تم کہتے ہو کہ میں تیرا بھائی ہوں، نہیں نہیں، سن لے، میرا بھائی وہ ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جس کی زبان پر یہ ترانہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میرے بھائی تجھ سے رشتہ ختم، ان سے رشتہ استوار، تجھ سے تعلق ختم، اس کی وجہ دنیا نہیں، نہ دنیا کا سیم و زر، نہ دنیا کا جاہ و جلال۔ کہا بھائی یہ اسلام والے، یہ ایمان والے، یہ قرآن والے، یہ نبی سلطان والے، جو نبی والا ہوگا اس سے رشتہ مضبوط ہوگا، جو نبی سے کٹ گیا اس سے ہمارا رشتہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صل علی محمد۔ بیس کٹ کرو، تھوڑی بیس تھوڑی جی کٹ کر دو، دوسرا تیسرا بٹن تھوڑا تھوڑا کھول دیو، اوپر تو 3 بٹن تھوڑے تھوڑے کھول دیو۔ جنہاں نو درود پاک ہوندا ہے میرے نال مل کے پڑھ لو، آواز بہت پاری ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ۔ حضرات و حاضرین،
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سونے نبی تے آخری نبی تے اللہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی تے درود و سلام پہنچائے۔ ہولی جی آمین کہہ دو یار۔ جڑے بندے دور بیٹھے نے انہاں کے درخواست تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں۔ حدیث سن لو پھر دل کرے تے آ جائے جے۔ فرمایا اللہ دے نبی اس مجلس دے اندر محفل دے اندر بیٹھن والے بیٹھ گئے تے دور دور بہ گئے۔ فرمایا جڑے دور بیٹھ گئے اللہ دی رحمت تو دور ہو گئے۔ فرمایا جڑے قریب ہو گئے فرمایا اللہ دی رحمت دے قریب ہو گئے۔ فرمایا جڑے اٹھ کے ٹر گئے فرمایا اللہ دی رحمت تو محروم ہو گئے۔ یقیناً تسی محروم بھی نہیں تے دور ہو، دوری ختم کرو تھوڑی جہی، ہو سکے اے جڑی خالی جگہ پر کرو۔ میں انشاءاللہ کڑی تے ٹائم ویکھ لو، انشاءاللہ تہاڈی بالکل مختصر جہی جڑی یہ زندگی ہے اس مختصر زندگی جو تھوڑا جا ٹائم میں لینا تھوڑا انشاءاللہ اللہ تھوڑا سارے دا وقت قیمتی بنا دے۔ پھر کہو ہاں آمین۔ آجو یار تھوڑا جا بس ایویں 20 تو 25 منٹ واسطے میرے نال تعاون کرو، اللہ قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائی انتہائی لاڈلے اور شہزادے بھائی جنہ دی شادی دے موقع تھے یہ بزم سجائی گئی اور ادا انعقاد بڑے اچھے موقع تے رکھیا گیا ہے، ورنہ خوشیاں دے موقع تے جٹ ہوئے تے ایڈا چنگا کام کرے کوئی عجیب جی گل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اپنے برخوردار عزت مآب محترم چودھری محمد اظہر جٹ صاحب نو کہاں گا کہ اے صوفے دے ہوتے آ کے ببو ایتھے آؤ، گانے سمیت آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ایتھے مہندی منہ دی لاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، میں مبارکباد پیش کرنا ان ممبران نو، ان دوستان نو، اس فیملی دے احباب نو جنہ دا تعلق چودھری اظہر جٹ صاحب دے نال ہے۔ میں انہاں موقعوں تے نوجواناں نو خرافات کردیاں ویکھیا، شیطنت کردیاں ویکھیا، اور ایہی موقع نے جدوں اسی کہنے آ کہ شیطان نو راضی جنہ کیتا جائے کر لو۔ بے نیاز بادشاہ اپنی رحمت نال اس پروقار تقریب نو اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ ہولی جی آمین کہہ لو یار۔ زین صاحب اتے ہو جو صوفے تھے۔ بڑی محبت نال جڑی گل کرنی، میرا بڑا ہی لاڈلا بھائی دوست ہمدرد غمخوار پیکر اخلاص
جناب عزت مآب میاں اطہر محمود صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور یمین و یسار رفقا، شادی بہت بڑا عمل ہے، نکاح بہت بڑا عمل ہے۔ اگر مسلمان کرے تے اے نبی پاک دی کیے، یا اللہ جڑے بول دے انہاں دی پوری کر دے، جڑے نہیں بول دے یا اللہ کو 10 کو سال لیٹ ہو جانا۔ شادی بہت بڑا عمل ہے، رب دا امر اے وے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کرن دا آرڈر دے رہا تے کون دے رہا؟ اللہ۔ نکاح کرو، اور نکاح بھی نیکوکار رشتے تلاش کرو۔ یہود و ہنود دو طرح دے رشتیاں نو ترجیح دیندے نے۔ نمبر 1 حسن و جمال، اور نمبر 2 جائیداد دولت دنیا۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ لوگوں، ایسا عمل، ایسا انداز کہ جیڑا دین دی بنیاد تے رشتے کرے گا، اللہ انہوں پاگ لائے گا، رحمتہ کرے گا، کرم کرے گا، فضل کرے گا۔ دین، میرے پیارے نبی، میرے سہنے نبی جناب محمد، درود پڑھو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گل سنو، تسی آج اینج بیٹھے جو میں دم کران نہیں آئے ہوندے، میں تے ویسے ہی اج اپ سیٹ جیا ماں، طبیعت میری یقیناً، میں اللہ دے گھر چ کھڑا ماں، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ اگر یہ پروگرام میرے شہزادے، میرے پیارے، میرے لاڈلے میاں اطہر صاحب اور چودھری اظہر جٹ صاحب انہاں دا حکم نہ ہوندا تے میں معذرت قبول کروا لینی سی، معذرت کروا لینی، معذرت بھائی۔ مولانا منظور صاحب شیر پنجاب، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ برے وقت تو بچائے۔ قاری عبید الرحمن شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے، فون آیا کتھے میں کہا جی گھر، جلسے تے کیوں نہیں آ رہا، کی مسئلہ ہے؟ میں کہا جی طبیعت نہیں ٹھیک، کہنے لگے پاویں ایمبولینس چ پا کے آپ فوراً آ جا۔ میں پہنچ گیا میں کہا دا مطلب جتھے تسی پہنچ جاؤ اوتھے پہنچنا ضروری ہے، جتھے تسی نہ آو اوتھے خیر صلاح۔ اللہ شیر پنجاب نو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح امر اللہ دا کہ کرو، اور میرے سہنے نبی جناب محمد، ذرا سارے درود پڑھو ایک باری یار۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا، ماشاءاللہ چنگا پلا چلدا ہوندا سیٹ، ہاتھ پھر انہاں دے نہیں کھلوندے، کچھ میں آوازار، کچھ پتہ نہیں کی کر دیتا، نالے ہاتھ رکھ کے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ۔ میرا اللہ اعلان کر رہا تے کیا کیا، نکاح کر لو، نکاح اسلام اور دین دیاں بنیاداں تے، ایسا مذہب، ایسا دین تے پیارا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے عقیدہ ایسا دین ہے جنہوں اللہ نے میرے تیرے واسطے پسند فرما لیا۔ اللہ تیرے میرے واسطے جس چیز نو پسند کیتا اور دین اسلام ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا
لاڈلا تے پیارا صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ میرے عقیرہ لاڈلا تے پیارا صحابی آیا میرے پیغمبر تے غلامات تے اندر ایسا غلام ہے جدا عمل بہت بڑا کہ آمینہ تے لال علیہ السلام دیاں تابعات داریاں تے اندر خدمت گزاریاں تے اندر کلمہ پڑھ لیا غلام بن گیا میری سرکار دا تابعات دار بن گیا سرکار مدینہ اس نوجوان والویندے اور کہندے لوگو اے دے جیا سقین کوئی نام اے دے جیا سونا لباس پان والا وضاقتہ دے تبار نال بہت اعلیٰ صحابی کون جڑا 200 درہم تے جوڑے خرید کے پہن داریا ایک کون صحابی ہے جدا اتر پورے مکہ شہر تے اندر سب تو اعلیٰ سب تو بہتر اتر لگان والا اور ایسا نوجوان ہے جڑا مکے تیاں گلیاں بازاراں تے اندر چل دا تے عورتاں ایدام استقبال کر دیاں اور کہندیاں لوگوں آ مصعب بن عمیر گزر گیا ایسا حسین جوان ایسا ناصرین حضرت مصعب بن عمیر میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نال ایک باری کہو صلی اللہ علیہ وسلم پیارا صحابی کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھن تو بعد میری سرکار دی خدمت اندر آیا اور لوگوں سوٹ اینے کپڑے اینے کہ جڑا ایک لباس پا لیندا کم از کم 100 جناب ایک سوٹ جدو پا لیا او دی باری کم از کم نہیں ہوندی تے 10 سال بعد جا کے ہوندی انہیں کپڑے حضرت مصعب بن عمیر ایک باری کہو رضی اللہ شان والے ہے صحابہ شان والے ہے صحابہ شان والے ہیں صحابہ ان کی عظمت کو سلام شان والے ہیں صحابہ شان والے ہیں صحابہ ان کی عظمت کو سلام ان پہ راضی خود خدا ہے ان پہ راضی خود خدا ہے ان کا اونچا ہے مقام ذرا ان لفظات پہ غور کرنا اور مسلمانوں میرے پیغمبر دا غلام میرے آقا دا خادم میرے پیغمبر دا نوکر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ کون صحابی رسول جے قرآن دی تلاوت کراؤ تے میرا مالک اعلان کر دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ کون صحابہ جنہ دلاتے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیتا ہے ایمان سجا دیتا ہے ایمان پھبا دیتا ہے یہ ہوئی مصعب بن عمیر آیا اندہ سونے میں کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بننا چاہنا ہوں میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا اشہد اللہ الہ ہاں ماشاءاللہ آگے کیے الا اللہ اشہد اللہ الہ اچھی پڑھو ہاں الا اللہ شیخین توحیدی صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے سن تے نال کہندے سن اے اگے ہی تھکے نے تے میں صاحب لایا نہیں اسی ہی تھک جانے ہاں تسی اللہ دے فضل نال ہرے برے رہندے جے اللہ تانوں ہمیشہ تر و تازہ رکھے اللہ جنہ ایتھے پڑھے ہے نا الا اللہ گواہی دے دیتی ہے کہ کوئی حاجت روا نہیں الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں الا اللہ کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں الا اللہ اللہ جنہ ایتھے تیرا نام لیا ہون لیا انہوں مردے وقت بھی نصیب فرما دینا اللہ مردے وقت بھی
یہ کلمہ زبان پہ جاری کر دینا۔ عزیزان من، آ میرے آ مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، اللہ نے صحابہ دی عزت دے عظمت دیا باتاں کر کے دسیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر تے وال آیا اور مسلمانوں آج انہیں کلمہ پڑھ کے میرے آقا دیا غلامیاں تے تابعداریاں اختیار کر لیا۔ میری سرکار نے تکیا ویکھیا، یہ 200 درہم دے جوڑے خرید کے پہنن والا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، کئی جگہ تو کپڑے پھٹے ہوئے نظر آئے نے، اور کپڑے دیاں ٹاکیاں دی بجائے چمڑے دیاں ٹاکیاں نظر آئیاں، اور کپڑے دیاں ٹاکیاں دی بجائے چمڑے دیاں ٹاکیاں دے پابند نظر آئے نے، انہاں پھٹنا دی جگہ تے کانٹے لگائے نے۔ حضرت مصعب بن عمیر آج انہیں ویکھیا تے کون آیا؟ میری سرکار دی گرفت اندر مسلمانہ نے گرفتار کر لیا، انہاں گرفتاریاں دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دا سکا بھائی آیا، امام جمعہ باپ جمعہ آیا، اور مسلمانوں میں تے کہا کرنا کہ باپ سیران دے تاج نے ہوں دے ویر مرل کنڈ خالی۔ اس جگہ تے منظر وکھیا، اتنو سامنے تکدا تے اندر انہوں کو نہ وکھیا بھائی آیا، امام جمعہ باپ جمعہ آ گیا، ایک قیدی بن کے آیا تے میری سرکار تے خاتمہ نو کراؤ، جدوں انہوں گرفتار کر کے ہاتھ کڑیاں تے پیڑیاں لگائیاں، حضرت مصعب بن عمیر آکھیا اتیاں باما کس کے بن، اتیاں بڑی امیر، اتیاں بازوانو کس کے بن، اتیاں پیڑیاں ٹائٹ کر دے، آخر پجا کیے اتیاں امیر بہت زیادہ فدیہ ملے گا، پیسے ملن گے، اسلام مضبوط ہو جائے گا، پیسے آن گے، اتیاں زیادہ فدیہ دے کے اپنا بیٹا چھڑا کے لے جائے گی۔ مصعب بن عمیر دا بھائی کہیں گا آتا مصعب بن عمیر تینوں اسلام نے اینا تنگ کر دیتا، اسلام نے تنگ نظر بنا دیتا، اسلام تینوں ایڈا سنگ دل بنا دیتا وے کہ میں تیرا ماں جمعے آؤ، تینوں میرا خیال کوئی نہیں، تینوں میرا پتہ کوئی نہ ہو، تینوں میرا احساس خیال کوئی نہ ہو۔ ایک گرفتار کرن والے آدھی سپورٹ کر رہے آتی حمایت کر رہے آؤ، آکھے آؤ پیر سونے آؤ، تیرا میرا رشتہ خون دا تے ہو سکتا کہ تو میرا ماں جمعے آؤ، میرے باپ دی نسانی ہے، پر جڑے گرفتار کرن والے لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے نبی، میرے سونے نبی جناب محمد کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول نے اپنے بھائی کو جواب دیا، کہا بھائی جان اس بات میں شک نہیں کہ گرفتار کرنے والے اور ہیں، اور تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ خون کا رشتہ۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں خون کتنا پتلا کیوں نہ ہو پانی سے پھر بھی گاڑھا ہوتا ہے، یہ خون کے رشتے ناخنوں سے ماس کبھی جدا نہیں ہوتا، اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ کہا بھائی سن لو، آج تم کہتے ہو کہ میں تیرا بھائی ہوں، نہیں سن لے، میرا بھائی وہ ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جس کی زبان پر یہ ترانہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور میرے بھائی تجھ سے رشتہ ختم، ان سے رشتہ استوار، تجھ سے تعلق ختم، اس کی وجہ دنیا نہیں، نہ دنیا کا سیم و زر، نہ دنیا کا جاہ و جلال۔ کہا بھائی
یہ اسلام والے، یہ ایمان والے، یہ قرآن والے، یہ نبی سلطان والے، جو نبی والا ہوگا اس سے رشتہ مضبوط ہوگا، جو نبی سے کٹ گیا اس سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مصعب بن عمیر اسلام کی بنیاد پر اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں تو میرے بھائیوں، نکاح بہت بڑا عمل، سرکار مدینہ نے کہا النکاح من سنتی۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی انتہائی دلیر لیڈر میاں اطہر صاحب سے لے کر آپ تمام بھائیوں سے اور جناب اظہر جٹ صاحب سے، اپنے نوجوانوں سے یہ میرا سوال ہے کہ ہم نے مانا کہ نکاح کس کی سنت ہے؟ نبی کی۔ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت۔ مجھے بتاؤ، جو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پروگرام نہ ہوتا، اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو کیا ہوتی؟ ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہوتا، ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس ہوتا، بھنگڑا ڈالا جاتا۔ اور نوجوانوں، اگر نبی کے ماننے والے ہو تو خدا را مجھے جواب دو، یہ مہندی کس کی سنت ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر استغفر اللہ۔ کنہ دا طریقہ ہے؟ ہندوان دا۔ جزاک اللہ۔ ایک بندہ بولیا کنہ دا طریقہ ہے؟ ہندوان دا۔ پھر بولو کنہ دا؟ یہ رسم ہینا اہل اسلام کا انداز نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ سنو، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے یا ہندو کو راضی کرنا چاہیے؟ نبی کی سنت کو۔ تو سنو میاں صاحب، میں نے دیکھا ہے، اسی معاشرے سے وابستہ ہوں، نوجوان جب یہ ڈانس ہوتا ہے، یہ مہندی کی رسم ہوتی ہے، گلیوں بازاروں میں جب یہ نوجوان نکلتے ہیں، اور شریکہ برادری میں لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے آؤ مہندی کی رسم میں شرکت کرو، یہ نوجوان جو تیری خیرت کا جنازہ نکالتا ہے کہتا ہے یہ 1000 روپیہ لے لو، 500 روپیہ لے لو، اور اپنے کیمرے کو فلاں جگہ پہ فکس رکھنا، فٹ کر کے رکھنا، اس کی تصویر کو زیادہ سے زیادہ لے کے رکھنا، اس کی مووی کو زیادہ بنانا، بعد میں تجھ سے تصویریں بھی لے لوں گا، یہ مووی بھی لے لوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے حیائی کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب نبی پاک کی سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، آقا کی اداؤں کو چھوڑ دیا جائے گا، نبی علیہ السلام کے اسوہ کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر بے حیائی آئے گی، بے غیرتی آئے گی، سنو پھر شیطنت آئے گی۔ جب نبی کی سنت سے پیار ہوگا رحمان کی رحمت آئے گی۔ اس لیے النکاح من سنتی، یہ نکاح کس کی سنت ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی عظیم سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا دین کی بنیاد پر رشتے کرو۔ آج میں دیکھتا ہوں مسلمان بھی ہیں، برادری بھی ہے، راجپوت، ارائیں، جاٹ، یہ ساری برادریوں میں میں دیکھتا ہوں ایک آدمی کو دولت ملی، پیسہ ملا، جائیداد ملی، آخری الفاظ کہنے جا رہا ہوں، سب کچھ جب مل گیا، اس کی ایک بہن ہے جس کا رشتہ ماں اور باپ کی یہ صاحبزادی ہے، اس کے ساتھ یہ پل پوس کر جوان ہوئی، شادی کے بعد اس کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا، بھائی کے پاس جائیداد ہے، بھائی کے پاس پراپرٹی ہے، بھائی کے پاس
دولت ہے، بھائی کے پاس سیم و سر ہے، اور یہ بھائی سگا بھائی ہے، اس کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے، اور وہ بیٹیاں اس کی غیرت ہے، اور اس بھائی کے پاس 4 بیٹے ہیں، بہن کے پاس 4 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ بھائی اپنی ہمسیرہ سے رشتہ نہیں لیتا۔ لوگ بھی کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں، اپنی بہن سے رشتہ لے لو، تیری اولاد جوان ہے، تیری بہن کی بیٹیاں جوان ہیں، اپنے بیٹوں سے شادی کرو، نکاح کرو، بیاہ کرو۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، وجہ کیا ہے کہ میں امیر ہوں، بہن غریب ہے، بن جاتے ہیں پرائے، جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں، جو رشتہ خاص ہوتا ہے کہتا ہے نہیں لوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ بہن غریب ہے، رشتہ ادھر کروں گا جہاں دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا، میرے برابر کے ہوں گے، ان سے رشتہ کروں گا۔ اور ظالم کبھی سوچ تو صحیح، دولت تیری، جائیداد تیری، پراپرٹی تیری، اولاد تیری، یہ جوان بیٹے غیرت تیری، لیکن تو نے غیروں سے رشتہ جوڑنے کے بعد، غیروں سے رشتہ قائم کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو بھی غیروں کے ہاتھ میں دیا، اپنی دولت کو بھی غیروں کے سپرد کیا، اپنی عزت کو بھی غیروں کے سپرد کیا۔ کاش تجھے یہ پتا ہوتا یہ میری ماں کی صاحبزادی ہے، یہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اسے اگر نوازتا یہ بہن دعائیں دیتی چلی جاتی۔ اس لیے سنو، اگر رشتے کرنے ہیں تو اس بنیاد پہ کرو جس بنیاد پر سہنے محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول آج ہم رشتے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اور میرے دوستو، میرے یارو، ایسے رشتہ دار ہو، میرا اور آپ کا ایسا تعلق ہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کس رشتے کے لیے آئے ہو۔ کہا آقا علی کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا آپ ایسے ہو، میں محمد جواب نہیں دے سکتا۔ جب نکاح ہوا نبی علیہ السلام نے کہا علی میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور بیٹی سے کہا میری فاطمہ علی غریب ہے، علی سے مطالبے نہ کرنا، علی سے ڈیمانڈ نہ کرنا، علی کو پریشان نہ کرنا، علی سے سوال نہ کرنا۔ ایک دن ایسا آیا میرے بھائیوں، ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، ساری کائنات کے رہبر کامل امام اعظم نے دیکھا، گھر میں گئے، کہا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں پتا۔ باپ سمجھ گیا علی اور فاطمہ میں ناراضگی ہے، علی اور فاطمہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، علی اور فاطمہ آپس میں کوئی معاملہ الجھا نظر آیا۔ میرے نبی نے کہا علی کہاں گئے؟ تلاش کرتے کرتے ساری کائنات کا رہبر مسجد نبوی میں پہنچا۔ میں اس انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے میاں اطہر محمود سے اور جناب اظہر جج صاحب سے یہ تعاون کیا کہ آؤ اللہ کے دین کی باتیں کرو، آؤ اللہ کے دین کی بزم کو سجاؤ، اور اس کا منہ سیاہ ہوگا، اس کا مکھڑا برباد ہوگا جس نے کالے کر کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور سنو، ہم تو وہ ہیں کہ ایک کال نہیں 20 کالے کرو۔ جب ہم پروگرام کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو وہ ہیں نہ کسی کا روک
ہمیں ڈرا سکا، نہ کسی کا دبدبا ہمیں دبا سکا۔ ہم جب بھی جیتے ہیں عزت سے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ جیتے جی اپنے سینوں کو تان کے جیئیں گے اور غیرت سے جیئیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے جیئیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام ساری کائنات کے امام میاں صاحب علامہ شہید کی بات یاد آئی، اور وہ کہا کرتے تھے نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عثمان شاکر سے، حضرت مولانا عثمان شاکر سے، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب رضی اللہ میرے کو اپنی نہ لتھن دئی تے قاری صاحب دی انشاءاللہ، کیونکہ پنڈ بھی میرا ہے، تسی بھی میرے ہو۔ بیماری دا آ جانا، معاملہ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں، سب تو بڑی بات ہے کہ میں آ گیا، میرا وعدہ وفا ہو گیا، یہی کافی ہے۔ توجہ ہے جی، ذرا ایڈوانس کہو سبحان اللہ، پھر کہو امام العصر حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے، لوگوں جس ہستی کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ تو وہ ہے، اگر قدم ٹھکا دے رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں لَعَمْرُكَ رب نے کہا محبوب تیری عمر کی قسم اٹھاتا ہوں، اور وہ تو وہ ہے رب کعبہ کی قسم جس کے بارے میں کہنا اور بڑے دبنگ انداز سے کہنا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ وہی آقا گئے مسجد نبوی میں، دیکھا یہ کون ہے جو لیٹا ہوا؟ میرے بھائیوں بزرگوں، ساری کائنات کے امام نے اپنے داماد کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، حیدر کرار کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے کہا، محبت سے کہا، پیار سے کہا، قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی کے باپ۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا علی آؤ میرے ساتھ چلو۔ علی ساتھ ساتھ چلتے گئے، نبی آگے آگے چلتے گئے، کہو سبحان اللہ۔ نبی آگے آگے، علی پیچھے پیچھے، کبھی علی برابر کبھی پیچھے۔ گھر میں پہنچے، کہا فاطمہ بات سنو۔ سیدہ فاطمہ آئی، او بھائیو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو اور اصلاح کرو کہ تیرا خامد تیرے لیے سب کچھ ہے، اپنے خامد کو ناراض نہ کرنا۔ تیرے خامد کی رضا رب کی رضا ہے، تیرے خامد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ساری کائنات کے امام نے کہا، وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو، جس کا خامد ناراض ہو، اور وہ عورت بستر پہ لیٹ جائے اپنے خامد کو راضی کیے بغیر، اپنے خامد کو منائے بغیر، یہ سو جائے ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے کہا، بیٹی جی بابا۔ کہا علی تجھ سے ناراض ہے؟ جی بابا علی مجھ سے ناراض ہے، بات غلط نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ جی بابا علی ناراض ہے۔ کہا فاطمہ اگر تم اسی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ دیتی، تجھ پہ موت آ جاتی، فوت ہو جاتی، تو میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا، اس لیے کہ تیرا شوہر علی تجھ سے ناراض تھا۔ میرے بھائیوں یہ شادیاں کرتے ہیں، شادیوں کا ماحول ہمیں دینی ماحول بنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اور میرے بزرگ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سٹیج تے بیٹھے، کہنے لگے عثمان پتر شادی ہو گئی؟ میں کہا جی نہیں۔ میں کہا نہیں،
کہنے لگے حالی ادھا بے ایمان ہی لگا پھرنا ہے۔ میں کہا جی میں سمجھے یا نہیں؟ کہنے لگے حضرت النکاح نصف الایمان، نکاح ادھا ایمان ہے، تے ادھا تو مسلمان ہے، تے نکاح کرن تو بعد تو پورا مسلمان ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ کل مولوی صاحب نکاح پڑھان گے اظہر جٹ صاحب دا، تے پھر انہیں سین کرنے نے، رجسٹر تے سین تسی کیتے ہیں نا، سین کرنے نے، پھر وہ سین کرن تو بعد مولوی چنگا ہوئے تو کہے جٹ صاحب عمر قید دی سزا ہو گئی جی، اور ایسیاں بیڑیاں ایسیاں ہتھ کڑیاں لگ گئیاں تانوں کہ بس ہن تسی ایتھوں جو کہ رہ گئے جے۔ دعا کرو کہ اللہ سب دیاں بیٹیاں دے لیکھ نصیب اچھے کرے، اللہ سب دے مقدر سوہنے کرے، اور تواڈے بیٹیاں دے معاملات اندر اللہ تواڈی نصرت فرمائے۔ میں یہ بات پھر کہاں گا کہ اپنے ہی ہوندے نے، اپنے ہی ہوندے نے، اور اللہ دے قرآن نے بھی اپنے انو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ اپنے خون دے رشتے تلاش کرو، قریبیاں نو ترجیح دیو، اور دولت جائیداد اج میری کل تیری، اج ایدے کولے کل ایدے کولے، دولت دی بنیاد تے کچھ نہ کرو۔ دولت مقدر ہے تے میرے اللہ نے مقدرہ چ لکھے ہے، فلاں دی دولت زیادہ فلاں دی تھوڑی، یہ اللہ دی تقسیم ہے۔ اس واسطے جڑے دوست احباب برات جہیز یہ ساریاں چیزاں ایڈیاں چنگیاں بولو تے صحیح نہیں، جڑا اسی ٹور پہ ہی نہیں آنا ادھا پنڈ لے کے یہ انجی ہے جی میں انڈیا تے حملہ کرن دے مترادف ہے۔ شرعی اعتبار نال یہ کوئی ایڈا جواز نہیں، لیکن دنیا چاری اسی کئی کچھ کرنے ہیں۔ مثال دے طور تے صبح انہاں دی شادی ہے، جی مینوں انہاں سدیا ہوندا نا برات نال تے میں انہاں نوں دینا سی 1000 روپیہ یا 5000 نیوندرا دینا سی، پھر اگوں میرے منڈے دی واری انہیں ہونا سی، انہیں کنا دینا سی 1000 500 2000 ودا کے دینا۔ یہ کی ہے؟ بس گل ہے کہ تسی اہل حدیث ہی ہو ماشاءاللہ، میں تانوں کچھ نہیں کہنا، میرے والوں تانوں ایڈوانس معافی ہے۔ جہیز دی وجہ تو بچیاں دی چاندی آ جاندی ہے والا اندر، ماں باپ پریشان بے قرار رہندے نے، برات دے اخراجات دی وجہ تو ماں باپ اپسیٹ رہندے نے۔ اس واسطے کوشش کرو اپنے قریبیاں اور اچھے تو اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو اچھی شادی، برکت والی شادی، با برکت برات اور شادی ہووے جدے اندر خرچہ کنا ہووے 5 لاکھ۔ کی خیال ہے؟ تھوڑا، جزاک اللہ، کنے کیا تھوڑا؟ جدے اندر تینوں بڑا چاہ ہے ہو جائے گا پورا انشاءاللہ۔ جدے اندر لاکھ دی بجائے کنا لگے 25,000، جدے اندر 5 لاکھ دی بجائے کنا لگے 1 لاکھ۔ جنہ تھوڑا خرچہ ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے اوڈی چنگی ہو شادی ہے، اوڈی اچھی ہو شادی ہے، اوڈی برکت والی شادی ہے۔ اگے آ گیا ولیمہ انہاں دا، نبی پاک نے فرمایا سب تو اچھا، سب تو بہتر، سب تو سونا برکت والا ولیمہ ہوئے جتے غریب کھا کے جان۔ کون کھا کے جان؟ تے سد نہیں انہوں اج نے نیوندرا ہی 10,000 دینا ہوئے، سد نہیں انہوں آسی۔ تو بہرحال گل یہ کہ نبی پاک دیاں گلاں دے اندر بڑی خیر جے، بڑیاں برکتاں نے، بڑیاں رحمتاں نے۔ میں آخر تے پھر اپنے دوستاں تو معذرت چاہنا کہ میں اپنی گفتگو جس طرح کرنا نہیں کر سکیا۔ دعا کرو ہاں سارے اللہ واسطے کہ اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، اللہ تندرستی عافیت عطا فرما دے۔ اور اسی طرح میرے بھائی بیٹا چودھری اظہر محمود جٹ صاحب نے کیا کہ میری والدہ واسطے دعا فرمانا۔ یقیناً جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے انہاں واسطے بڑیاں یہ چیزاں نے۔ میں اکثر کہنا ہونا جدا باپ کوئی نہیں انہوں پوچھ کے ویکھو، مولوی بیچارے تے ایکو گل تے لگے نے تینوں کتھوں لباں گے ماں؟ انہاں نوں ماں جڑی ہے او نہیں لبنی، ابا لگدا لب جانا ہے جڑے اس پینڈے ہی پئے رہے۔ اس واسطے باپ باپ ہے، ماں ماں ہے۔ میں اکثر کہنا ہونا کہ کئی گھر میں باپ دے مرن تو بعد اجڑ دے ویکھے نے، باپ دی جدائی تو بعد، باپ دے مرن تو بعد میں عزتاں جاندیاں ویکھیاں نے، میں گھراں دے دروازے ٹوٹ دے ویکھے نے۔ میں جناب اپنی جگہ تے ویکھیا کہ بندے ٹہ جاندے نے جدو باپ دنیا تو ٹر جائے،
دعا فرماؤ اللہ سب تے رحم فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ بے نیاز بادشاہا میرے الہ، میرے داتا، میرے حاجت روا، میرے مشکل کشا، اے سخیا ساڈے تے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے۔ اللہ ساڈے واسطے اپنے کرم دے دروازے کھول دے۔ تو رحیم رحم کر دے، تو کریم ساڈے تے کرم کر دے۔ اللہ سی تیری مخلوق چو گناہگار تیرے بندے، اللہ تیرے در تیری چوکھٹ تے بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دے خالی دامن پر دے۔ اللہ جائز حاجات پوریاں کر دے۔ اللہ بیماراں نو شفا دے دے، بے اولاداں نو نیک اولاد دے دے۔ اللہ اپنے مقروض بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے۔ اللہ میرے دوستاں دی محبت قبول فرما، انہاں دے اس فنکشن نو قبول فرما۔ اللہ باعث برکت، باعث نجات بنا۔ اللہ میرے پیارے بھائی دی والدہ نو جنت عطا فرما۔ اللہ باجی جان دے درجات بلند فرما۔ ساڈی بہناں نو جنت دا مہمان بنا۔ اللہ بھائی اظہر دی والدہ، اللہ اس بچے دی والدہ تیرے کول آ چکی ہے۔ اللہ جس طرح اے دے نال رحم دے معاملے کر دی رہی تو او دے نال رحم دے معاملات فرما۔ اللہ اس شادی نو برکت والی شادی بنا۔ اللہ شیطانہ دی شیطنت تو بچا، شریراں دے شر تو بچانا، حاسدین دے حسد تو بچانا، ظالمہ دے ظلم تو محفوظ رکھنا۔ اللہ اپنا کرم فضل فرما دینا۔ اللہ اسی تیرے فقیر بندے، تیرے درد محتاج بندے، دعا گو ہاں ہر ایک دی بیٹی دے لیک نصیب اچھے بنا، سب دیاں تیاں دے مقدر سوہنے بنا، سب تے رحم فرما، سب تے کرم فرما۔ اللہ مہمانہ دا آنا قبول فرما، انہاں دا بیٹھنا قبول فرما، انہاں دا سننا قبول فرما، ساڈا سنانا قبول فرما۔ اللہ دین و دنیا بہتر بنا، اللہ دین و دنیا بہتر بنا۔ میرے مالک ساڈی دنیا آخرت چنگی کر دے، اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے۔ اللہ پاکستان دی مدد فرما، قومی سلامتی دے اداریاں دی حفاظت فرما۔ اللہ وطن عزیز تے رحم فرما۔ اے اللہ میرے ملک نو اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما۔ اللہ اندرونی بیرونی معاملات اندر پاکستان دی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا